گر گیا کچھ کام کر سکتے دماغ بھی کیا صحیح بات ہے، درد ہوتا ہے۔ کدھر چلا گیا یہ ایسے کیوں جا رہا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ اللہ کی توفیق سے، اس کی نصرت سے، اس کی مدد سے قرآن مقدس کی آخری دو صورتیں سورہ فلق اور سورۃ الناس، جن کا نمبر مصحف مبارک میں 113 اور 114 ہے، اللہ نے اس وقت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے پہلے ان دونوں صورتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان، انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں پناہ میں آیا صبح کے پروردگار کی، ہر اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا فرمایا ہے، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ مکمل طور پر تاریک ہو جائے، اور گرہوں پر، گٹھانوں پر، گنڈوں پر پھونک مارنے والوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے یا جب وہ آمادہ حسد ہو۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب سے زیادہ مہربان، سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ آپ یوں بھی فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں پناہ پکڑتا ہوں یا پناہ میں آتا ہوں یا پناہ لیتا ہوں یا پناہ میں آیا سارے انسانوں کے پروردگار کی، سارے انسانوں کے بادشاہ، سارے انسانوں کے معبود کی، شر سے وسوسہ ڈالنے والے کے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے۔ وسوسہ ڈالتا ہے وہ چاہے جن میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ ان دونوں صورتوں کو ملا کر پہلی صورت شریفہ سورۃ الفلق جو ہے اس میں 5 آیتیں ہیں، اور سورۃ الناس جو ہے اس میں 6 آیتیں، اس طرح ملا کر دونوں 11 آیتیں ہوتی ہیں۔ دونوں صورتیں کیونکہ ایک ساتھ ایک ہی نشست میں نازل فرمائی گئی ہیں، اسی لیے عمومی طور پر جب تکمیل قرآن ہوتا ہے تو ان دونوں صورتوں کو ایک ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں صورتوں کی تفسیر بھی ایک ساتھ ہی لکھی ہے، اور مضامین جو ہیں وہ دونوں صورتوں کو ملا کر ایک مضمون بنتا ہے، جس کا عنوان قائم کیا جا سکتا ہے اللہ کی پناہ میں آنا، یا اللہ سے پناہ حاصل کرنا، یا اللہ کی پناہ مانگنا۔ ان دونوں صورتوں کے جو شان نزول ہے اس کے بارے میں عوام جانتے ہیں، اور چونکہ 11 آیتیں ہیں، کئی مضامین ہیں، اس لیے بجائے شان نزول پر بحث کرنے کے
براہ راست ان مضامین پر آتے ہیں جو اللہ نے ان صورتوں میں بیان فرمایا ہے۔ دیکھیے، اللہ کی پیدا کردہ مخلوقات میں ہر چیز کو اس نے خلق کل شیء زوجین، ہر چیز کو اس نے جوڑے جوڑے سے پیدا کیا۔ اسی طرح ہر چیز جوڑے سے پیدا کیا تو اسی طرح خیر اور شر، بھلائی اور برائی، فائدہ اور نقصان، نفع اور ضرر، صرف اللہ کی ذات ہی بے جوڑ ہے، اس لیے کہ وہ خالق ہے، اور ساری مخلوق جو ہے وہ جوڑے جوڑے سے ہے۔ انسان کی اپنی فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے کہ انسان خیر کا طالب ہوتا ہے اور شر سے، برائی سے، تکلیف سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ قدرتی بات ہے، انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے۔ لیکن شرور سے بچ جانا یہ انسان کی اپنی طاقت میں ہمیشہ نہیں ہوتا، اور پھر وہ شرور، وہ تکلیفیں، وہ نقصانات جو ان دشمنوں کی طرف سے پہنچائے جانے والے ہوں، جو دشمن سرے سے نظر ہی نہیں آتا، تو پھر تو مسئلہ اور بھی گمبھیر ہو جاتا ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں رب کائنات نے اللہ کی پناہ پکڑنے کے لیے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرمائی کہ ان الفاظ کے ذریعے آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ اور ظاہر ہے کہ وہ خالق کائنات ہے، جب وہ کسی کو پناہ دے دے تو اس کے بعد مخلوق میں کسی کی طاقت ہو نہیں سکتی کہ اس کو کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچا سکے۔ تو سارے شرور سے، سارے نقصانات سے بچنے کا جو بہترین ذریعہ ہو سکتا ہے، اس کے جو ظاہری تدابیر ہوں اس کو استعمال کیا جائے، لیکن ظاہری تدابیر کے ساتھ اللہ کی پناہ مانگی جائے کہ پروردگارہ بس میں تیری ہی پناہ اگر مل جائے تو میں اس کے شر سے محفوظ رہ سکتا ہوں۔ ان دونوں صورتوں کے نزول کے بعد، اب یہ مکی ہیں، مدنی ہیں، اور وہ جو جادو کا واقعہ وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان دونوں صورتوں کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی اور آپ کی تعلیمات سے کتنا گہرا ہے، اس کا آپ انداز فرمائیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کسی جسمانی تکلیف کا سامنا ہوتا، کوئی تکلیف پیش آتی، تو آپ ان دونوں صورتوں کو اپنے دست مبارک پر دم کر کے اپنے جسم مبارک پر پھیر لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ انہوں نے، ہم عام طور سے یہ سمجھتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کے عمل میں ہے اور نہ ہو جس کے عمل میں، اس کو عمل میں لانا چاہیے، وہ یہ کہ سوتے وقت، سونے سے پہلے آدمی جو الگ الگ آیتیں، اس کے پہلے بھی ہم نے اپنے علماء سے، اپنے اہل اللہ سے سن کر آپ سے عرض کیا ہے، اور حدیث مبارکہ میں بھی اس کی تفصیل ملتی ہے۔ بہت بہتر یہ ہے کہ آدمی سونے کے پہلے روزانہ سورہ ملک پڑھنے کی عادت ڈالے۔ سورہ ملک 29واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، اس سورہ ملک کے پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں۔ اس کے ساتھ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں مفلحون تک، آیت الکرسی، اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول سے آخر تک، اور اس کے ساتھ ہی سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اب کسی کو اتنا یاد نہیں ہے، نہیں اس سے ہو سکتا، تو کم سے کم ان 4 صورتوں کو، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، ان 4 صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پر پھیر لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت میں آپ سے عرض کر رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمائی کہ جو شخص صبح اور شام
ہم رات کے پڑھنے کے تو عادی ہیں، صبح کے وظیفے میں عام طور سے یہ صورت نہیں ہوتی، لیکن حدیث شریف کا مضمون یہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ صبح اور شام ان صورتوں کو تم پڑھ لو تو تم کو ساری مصیبتوں اور پریشانیوں سے یہ کفایت کر جائیں گی۔ اس کا معنی یہ کہ فجر کے بعد کے ہمارے جو وظائف ہیں اس میں کلمہ طیبہ بھی ہے، اور اس میں درود شریف بھی ہے، اور اس میں استغفار بھی ہے، تلاوت قرآن، جو بھی ہر ایک کے الگ الگ معمولات ہوتے ہیں اپنے اپنے ذوق کے مطابق، اس میں ان صورتوں کو پڑھنے کی عادت بھی ڈال لی جائے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آخری ایام کہ بس اب اس دنیا سے رخصت ہو کر رب کائنات کی بارگاہ میں تشریف لے جانے والے ہیں، فرمایا شدید بخار شدت کے ساتھ ہوتا آپ کو، بہت تکلیف تھی، میں ان صورتوں کو پڑھ کر آپ کے دستے میں، الفاظ دیکھیے امی عائشہ کے، میں ان صورتوں کو پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر دم کر دیتی تھی، اور آپ اپنا دست مبارک اپنے جسم اطہر پر پھیر لیا کرتے تھے۔ اس کا آخری جملہ جو ہے امی عائشہ کا، ہمیں قربان جائے کیا رسول اللہ کی عظمت ہے۔ امی فرماتی ہیں کہ میں اس لیے ایسا کر رہی تھی کہ بھلا میرے ہاتھ آپ کے دست مبارک کی طرح کیسے ہو سکتے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ امی عائشہ اس کو پڑھتی اور اپنے ہاتھوں پہ دم کرتی اور آپ کے جسم مبارک پر پھیرتی، لیکن اس کی وجہ یہ بیان فرما رہی ہیں، میں ان صورتوں کو پڑھ کر آپ کے دست مبارک پر دم کر دیتی، پھونک دیتی، اور آپ اپنے دست مبارک کو اپنے جسم اطہر پر پھیر لیتے، اور پھر اس کی وجہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے ہاتھ رسول اللہ کے دست مبارک کی طرح کیسے ہو سکتے۔ تو ان صورتوں کا اسی طرح سے جادو، ٹونا ٹوٹکا، نظر بد، اس میں بھی آگے جادو کا تذکرہ آئے گا تو اس میں انشاءاللہ کچھ اور باتیں بھی عرض کریں گے۔ ان سب میں ان دونوں صورتوں شریفہ کا پڑھنا جو ہے بہت ہی زیادہ کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ نظر بد کا تذکرہ آیا، یہاں پر نظر بد کا تذکرہ ان دونوں صورتوں میں نہیں ہے، لیکن وہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کا حدیث شریف میں تذکرہ ہے، اس سے بچنے کی دعائیں ہیں، کسی کو نظر لگ جائے اس پر دم کرنے کی دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں کے ساتھ بطور خاص قرآن پاک کے 29ویں پارے میں سورہ قلم کی سب سے آخری آیت شریفہ، اس آیت شریفہ کو اگر کسی ایسے شخص پر پڑھ کر دم کر دیا جائے جس کو نظر لگی ہے، تو اللہ کے اس کلام کی برکت سے 1 منٹ کے اندر نظر اتر جاتی ہے۔ اب سورہ قلم کی آخری آیت، اب وہ آیت شریفہ پڑھیں، اس کا ترجمہ ذرا، اس لیے کہ مضمون دوسرا ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا قل اعوذ برب الفلق، آپ یہ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں پناہ میں آیا، میں نے پناہ لیا صبح کے پروردگار کی۔ فلق جو ہے یہاں پر اللہ کی ایک صفت بیان فرمائی گئی ہے، اس کا اصل مطلب پھٹنا ہوتا ہے۔ سورہ انعام میں فالق الاصباح، صبح کو پھاڑ کر نکالنے والا، رات کی تاریکی کو چیر کر اس میں سے سپیدہ سحر کو ظاہر فرمانے والی ذات، اس لیے فرمایا فالق الاصباح۔ یہ لفظ فلق جو ہے اس کو صبح اس لیے یہاں کر دی، بہت سارا اس کی بڑی وجوہات ہیں، لیکن اصل کا مطلب فلق کا مطلب ہوتا پھٹنا۔ عام طور سے اس پوری کائنات میں ایک اللہ کا قانون نافذ دکھائی دیتا ہے کہ چیزوں کے پھٹنے سے نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیں، جتنے جاندار اللہ تعالیٰ اس زمین میں پیدا فرماتے ہیں وہ سارے کے سارے جاندار رحم مادر کے پھٹنے کے بعد وجود میں آتے ہیں۔ پودا نکلتا ہے زمین کے پھٹنے کے بعد پودا نکلتا ہے، ندیاں اور جھرنے جاری ہوتے ہیں پتھروں اور پہاڑوں کے شق ہو جانے، پھٹ جانے کے بعد یہ ندیاں اور جھرنے جاری ہوتے ہیں۔
اور اس کے بعد ایک ایسا مضمون جو قرآن نے بیان کیا اور جس کو پڑھ کر نہ جانے کتنے غیر مسلموں نے اسلام قبول کر لیا، وہ مضمون ہے سورہ انبیاء میں کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا مان، یہ جڑے ہوئے تھے، ہم نے ان کو پھاڑ کر الگ الگ کر دیا۔ اس پوری کائنات کے بارے میں نہ جانے کتنی ریسرچ ہوئی ہے اور ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔ جتنے ماہرین ہیں ان کا نتیجہ نکالا ہوا یہ ہے کہ یہ زمین و آسمان کسی وقت میں چپکے ہوئے تھے اور رب تعالیٰ نے ان کو پھاڑ کے الگ الگ کر دیا۔ یہ ان کا نظریہ، ان کی تحقیق ہے۔ اب رب نے جب یہ بات فرمائی کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا، آسمان و زمین ملے ہوئے تھے، چپکے ہوئے تھے، ففتقناہما، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا۔ حیران رہ گئی یہ سن کر کہ کیا بات قرآن نے کہی، جو واقعہ ان کی تحقیق کے مطابق تقریباً 2.5 سے 3 ارب سال پہلے، کتنے سال پہلے؟ 2.5 سے 3، ان کی تحقیق 2.5 سے 3 ارب سال پہلے جو واقعہ پیش آیا، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر کون اس کو نازل فرما سکتا تھا سوائے اس مالک اور خالق کے جس نے اس واقعے کو ظہور پذیر کیا تھا، جس نے زمین و آسمان کو الگ الگ کر کے اس کائنات کو پیدا کیا، اس کے سوا کون بتا سکتا تھا اس کو؟ ان گنت لوگوں نے اس آیت شریفہ کی وجہ سے، جو ایماندار دیانتدار ہوتے ہیں، میں بطور خاص مغربی ممالک میں ان گنت لوگوں نے اس آیت پر تحقیق کر کے اور اس کے ترجمے اور تفسیر کو دیکھ کر ایمان کو قبول کیا۔ فرمایا آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے پروردگار کے، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا فرمایا۔ اس کا معنی جس چیزوں کو اس نے پیدا فرمایا ان ساری چیزوں میں، یعنی کچھ چیزیں دیکھیے، شر جو ہے نا، شر کو تھوڑا سا اور اس کی تفصیل، کچھ چیزیں فی نفس ہی شر اور تکلیف کی باعث ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو براہ راست نہ تکلیف پہنچا کے اس کے اثرات تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں یاد رکھیں۔ جیسے سانپ بچھو، تو بچھو آئے گا تو سیدھا ڈنک مار کے جائے گا اور پھر آدمی ہلنا شروع کر دے، براہ راست تکلیف ہے وہ۔ لیکن اسی طرح کچھ شرور ایسے ہیں میرے محترم جس کے اثرات بہت خطرناک ہوتے ہیں، جیسے شرک، کفر، اللہ کی نافرمانی۔ آدمی کو شرک اور کفر کرتے وقت بظاہر کوئی تکلیف نہیں دکھائی دیتی، بلکہ اللہ مجھے معاف فرمائے، میں تو یہ کہوں کہ جو مشرکانہ رسمیں کرتے ہیں ان کو تو ناچنے، گانے، اچھلنے میں بظاہر مزہ آتا ہے، لیکن اس کے اثرات جو ہوتے ہیں اس میں اللہ کی ناراضگی اور دائمی عذاب چھپا ہوتا ہے۔ اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فی نفس ہی شر ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اثرات میں شرور ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس میں فرمایا من شر ما خلق، اللہ جو چیزیں تو نے پیدا فرمائی، ہر چیز کے اندر پائے جانے والے شر سے میں پناہ لیتا ہوں۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھ لیجیے، اس طرح شر سے انسان پناہ مانگتا ہے، اسی طرح خیر کی طلب بھی تو کرتا ہے نا، بھلائی کی طلب بھی کرتا ہے۔ اس میں اس مضمون کو ہر مومن نے اپنے دل میں بٹھا لینا چاہیے کہ اللہ کی مخلوقات فی نفس ہی، اپنی ذات کے اعتبار سے، کوئی اللہ کی مخلوق، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں نا، کوئی اللہ کی مخلوق اپنی ذات کے اعتبار سے نہ کوئی نفع پہنچا سکتی ہے، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس سے نفع کا برآمد ہونا اور نقصان کا برآمد ہونا سرتسر اللہ کے حکم پر موقوف ہے، سرتسر اللہ کے حکم پر موقوف ہے۔ اسی لیے کسی بھی چیز کے شر سے بچنے کے لیے اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا کہ یہ شر کی تاثیر جس رب کی ذات عالم کے دست مبارک میں ہے، میں اسی رب کی پناہ میں آ جاؤں، مجھے کوئی چیز نقصان پہنچا سکے گی نہیں۔ اس لیے فرمایا من شر ما خلق،
شر سے ہر اس چیز کے جس کو اس نے پیدا کیا، آپ نے پیدا کیا، اس نے پیدا خلقہ، اس نے پیدا کیا۔ اب آئے سورہ یونس کی ایک آیت شریفہ کی طرف، میرے رب نے فرمایا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَمَن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ کہ اگر اللہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ اگر اللہ تجھے کوئی ضرر پہنچانا چاہے، تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ اس کے سوا اسے کوئی دور کر نہیں سکتا اور دور کرنے والا نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ اور اگر وہ تیرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ فرما لے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ اس کے فضل کو کوئی روکنے والا، کوئی لوٹانے والا۔ النافع بھی میرا اللہ، الضار بھی میرا اللہ، نفع و نقصان میرے اللہ کے امر کا نام ہے۔ اس لیے سارے شرور سے اگر پناہ مانگی چاہی جا سکتی ہے اور مل سکتی ہے تو اسی کے دامن رحمت میں آ کر۔ آگے فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ اور رات کے اندھیاری کے شر سے جب وہ چھا جائے، جب وہ تکمیل کو پہنچ جائے، جب وہ پوری ہو جائے، یہ سارے ترجمے کیے جا سکتے ہیں اذا وقب۔ عموماً اندھیرا جو رات کا ہوتا ہے، آپ دیکھیں حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیاطین، جنات، یہ سارے کے سارے رات میں زیادہ نکلتے ہیں۔ جادو ٹونے کے بیہودے کام ابھی آگے آیت آ رہی ہے تو اس سے کچھ عرض کریں گے، یہ سارے کام بھی اس کا بڑا حصہ رات میں انجام دیا جاتا ہے۔ حشرات ودار، کیڑے مکوڑے، یہ ساری چیزیں رات میں نکلتی ہیں۔ تو رات کا اندھیرا جو ہے، چور، ڈاکو اور مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے، یہ سب کے سب رات کا انتظار کرتے رہتے ہیں، رات آ جائے تو ان کا منصوبہ پورا ہو۔ یہاں پر تو رات کے اندھیرے سے لوگوں کے لیے نقصان پہنچانے والی مخلوقات کا تذکرہ تھا، لیکن ایک بات میں اس کے ساتھ اور بھی عرض کر دوں جو اس کے متوازی آنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کے اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چلنے والوں کو کامل نور کی خوشخبری سنا دو۔ رات کے اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چلنے والوں کو کامل نور کی خوشخبری سنا دو۔ یہی رات ہے جس کا آخری حصہ جو ہوتا ہے وہ حصہ ہوتا ہے جب رب کائنات آسمان اول کی طرف اپنی شان کے مطابق نزول اجلال فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، ہے کوئی دعا کا مانگنے والا جس کی دعاؤں کو میں قبول کر لوں، ہے کوئی مریض جو شفا طلب کرے میں اس کو شفا دے دوں، کوئی قرضدار ہے جو قرض سے آزادی چاہتا ہے، کوئی پریشان حال ہے جو پریشانیوں سے نجات چاہتا ہے۔ یہ رات کا آخری حصہ ہوتا ہے جو طلوع فجر تک ہر رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے۔ یہ میں نے ساتھ میں اس لیے بیان کر دیا کہ رات کی سیاہی ان کے لیے جو مجرمانہ ذہنیت کے ہیں، ان کے لیے، چوروں کے لیے، ڈاکوؤں کے لیے، جادوگروں کے لیے، شیاطین کے لیے، ان کے لیے تو اپنا کام وہ کرتے ہیں، لیکن رات ہی ہے جس میں دعاؤں کی قبولیت ہے، اس کا رونا دھونا اللہ کے نزدیک انتہائی پسندیدہ عمل ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا بہترین حصہ بھی ہے۔ اس کا معنی یہ کہ کسی چیز کا انحصار اس پر ہے کہ استعمال کرنے والا اس کو استعمال کیسے کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وقت کو برا کہنے کی ممانعت ہے شریعت مطہرہ میں۔ وقت فی نفس ہی برا نہیں ہوتا، وقت میں جو اس وقت کا استعمال کر رہا ہے وہ آدمی برا ہوتا ہے۔ ایک ہی وقت ہے، رات کے 3 بجے ہیں، کوئی شخص کسی کے گھر میں ڈاکہ زنی کے لیے گھس رہا ہے اور اسی رات کے 3 بجے
کوئی شخص مصلی پر اپنا سر رکھے اپنی آنسوؤں کی سوغات اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے، رات کا 3 ہی بجا ہے، کوئی فرما برداری کر رہا ہے، کوئی نافرمانی کر رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی اس کے لیے وقت کو کوسنے لگے تو انتہائی بیوقوفی کی بات ہے۔ اس وقت کو استعمال کرنے والے پر منحصر ہے کہ وہ اس کو استعمال کیسے کرتا ہے۔ اب آگے فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، بس یہ پورے سورہ فلق میں ایک ہی آیت ہے یہ جو جادو کے تعلق سے ہے، اور جیسا اس کے شان نزول میں کہ جو جادو یہودیوں نے حسد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرایا تھا، اور اس کے بعد جو واقعات سارے پیش آئے۔ نفاسات کہتے ہیں پھونکنے والوں کو، اور اب وہ اس کا اصل میں 2 طرح ترجمہ ہے۔ ایک تو اس کا ترجمہ پھونکنے والے، سارے پھونکنے والے ہو سکتا ہے، اور اس کا دوسرا ترجمہ پھونکنے والیاں بھی ہو سکتا ہے۔ اب وہ قواعد ہیں اس میں نہ پڑھتے ہوئے پھونکنے والے میں نے اس کا ترجمہ کیا، فی العقد گٹھانوں پر۔ عام طور سے ان کے گنڈے ڈورے اس میں گٹھان باندھ رہے، اس پہ پھونک رہے، یہ سارے ان کے چکر ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ایسے جادو ٹونا کرنے والوں کے شرور سے بھی۔ اب بات جادو کی آئی تو جادو کے بارے میں تھوڑی سی معلومات ہمیں ہونا ضروری ہے۔ جادو کے بارے میں کیا معلومات؟ جادو ہم کو آنا چاہیے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، ہرگز ایسی بات نہیں، لیکن جادو کی حقیقت کیا ہے؟ میں نے ایک بات اس کے پہلے بھی کئی بار آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ ہمارے بعض ماڈرن جو لوگ ہیں، عجیب بیوقوفی کی بات ہے، اب قرآن شریف میں سورہ جن ہے نا رے بابا، تو جن کو نہیں مانتا، تیرے رب نے تیرے نبی کے قلب پر جو کتاب نازل فرمائی اس میں سورہ جن ہے، اس میں سورۃ الرحمن کو اگر آپ دیکھیں تو وہ جو تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ربکما جو ہے وہ تثنیہ کا صیغہ ہے، تم دونوں کے پروردگار، تم دونوں سے مراد جن اور انسان، یہ مراد ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد تو جن کو نہیں مانے گا تو مسلمان رہے گا کیا؟ قرآن کی کتنی آیتوں کا انکار لازم آئے گا؟ یہ کون سا ماڈرن ہونا ہے؟ یہ جہالت ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ ایسے ماڈرن ہونے پر لعنت ہو کہ تم نے کتاب و سنت کو نہیں پڑھا، خالی اپنے کپڑے ٹائٹ کر کے اور تھوڑا بالوں کو سدھار کے ناچنے گانے والوں کی طرح تم نے اپنے آپ کو سب کے اوپر سمجھ لیا، یہ جہالت ہے۔ ٹھیک اسی طرح جادو جو ہے وہ ایک فن ہے، لیکن جادو ایک علم ہے، اور ہر علم، جیسا میں نے شروع میں درس کے عرض کیا کہ کسی بھی چیز میں فائدہ اور نقصان جو ہے فی نفس ہی نہیں ہوتا، اللہ کا امر کام کرتا ہے اس کے پیچھے، امر الہی۔ دیکھو جادو کے تذکرے میں جادو کی حقیقت کیا ہوتی ہے اس کا تھوڑا سا ہلکا سا، ان کے بعد میں سورہ ناس بھی ہے، ہلکا سا اشارہ آپ کو دینے، یہ سننے میں بھی اچھا نہیں لگتا، ہم کو پڑھنے میں بھی تفسیروں میں دیکھتے ہیں، کتابوں میں ہم کو کہ کیا لکھ دیا انہوں نے، لیکن ہے وہ حقیقت۔ تو یہ ایک علم ہے، اور اس جادو کے اثرات جو پڑتے ہیں وہ طبعی اثرات ہوتے ہیں۔ طبعی اثرات یعنی جیسے ہم کسی کو پتھر پھینک کے مارے تو اس کو لگتا ہے نا، جہاں لگے گا زور سے تو خون نکل جائے گا، اسی طرح اس کے طبعی اثرات ہوتے ہیں، مگر وہ دکھائی نہیں دیتے، کیونکہ جادو کا عمل کرنا بھی دکھائی نہیں دیتا تو اس کے اثرات بھی دکھائی نہیں دیتے، جس طرح میسمرزم جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا۔ اچھا میسمرزم اگر آپ نہیں سمجھتے تو ایک بات بتائیے، کبھی کبھی کسی چیز سے آپ اچانک ڈر جائیں تو ڈرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ڈرنے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بدن کپ کپانے لگتا ہے، یہ کیا ہوا؟ یہ اثر ہے ڈر کا۔ اسی طرح جادو کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جادو کے اثرات کیا ہوتے ہیں اس کو ہم دیکھیں قرآن شریف کی 2 آیتوں کے روشنی میں، انشاءاللہ اس کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی آپ۔ جناب موسیٰ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب واقعہ پیش آیا فرعون کے دربار میں تو انہوں نے پوچھا جادوگروں نے، ہم ڈالیں کہ آپ ڈالیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، انہوں نے فرمایا وَالْقَوْمُ، تم ہی ڈالو۔ قرآن نے فرمایا سورۃ الاعراف میں فَلَمَّا عَلَقُوا، جب انہوں نے ڈالا، سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، انہوں نے لوگوں کی نگاہوں پہ جادو کر دیا۔
وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، لوگوں کو ڈرا کے رکھ دیا، وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، بہت بڑا بھیانک جادو لے کر آئے تھے، لیکن جادو میں کیا تھا؟ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا گیا تھا۔ اور آپ انداز فرمائیں کہ جب لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا گیا تو اس جادو کا اثر جناب موسیٰ کی آنکھوں پر بھی ہوا تھا، اس لیے جناب موسیٰ کلیم اللہ کو بھی وہ ساری لاٹھیاں اور رسیاں جو تھیں وہ دوڑتے ہوئے سانپ دکھائی دے گئے، اور فرمایا وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، لوگوں کو ڈرا دیا، لیکن حقیقت کیا تھی؟ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، یہ صرف نظر بندی ہوتی ہے، حقیقت نہیں بدلتی، جادو میں حقیقت نہیں بدلتی، صرف نگاہوں کا انداز بدل جاتا ہے، نگاہ میں کوئی چیز کچھ کی کچھ دکھائی دینے لگتی ہے، اتنا ہی جادو ہوتا ہے۔ اور معجزہ اور کرامت جو ہوتی ہے اس میں چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے، اس لیے کہ وہ من جانب اللہ ہوتا ہے، اس کا فاعل اللہ کی ذات ہوا کرتی ہے، اس لیے کرامات میں اور معجزات میں چیز جو دکھائی دیتی ہے حقیقت میں وہی چیز ہوتی ہے، وہ اس میں نگاہوں کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اور جادو میں جو ہوتا ہے سحروا اعین الناس، لوگوں کی نگاہوں پہ جادو کا اثر ہوتا ہے، چیز نہیں بدلتی بلکہ حقیقی اعتبار سے وہ وہی رہتی ہے جو رہتی ہے، لوگوں کو دیکھنے کی وجہ، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کی وجہ سے وہ کچھ کا کچھ دکھائی دینے لگتا۔ ایک بات سمجھ گئے آپ کہ جادو میں حقیقت نہیں بدلتی، چیز نہیں بدلتی، یعنی وہ رسیاں اور لاٹھیاں، رسیاں لاٹھیاں تھیں، لوگوں کی نگاہوں پہ جو جادو ان جادوگروں نے کیا تھا اس کے اثر سے وہ سانپ دکھائی دے رہے تھے۔ اب اس کے اثرات کہاں تک ہوں گے؟ سورہ بقرہ میں رب تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کا دو فرشتوں کا واقعہ، ملکین دو فرشتوں کا واقعہ بیان فرمایا، اور ان فرشتوں کو خاص طور سے بابل میں کسی وقت میں جادو کا بہت زور تھا، اس جادو کے شر سے اور اس کی وجہ سے جو لوگ ہدایت سے دور ہو رہے تھے، گمراہ ہو رہے تھے، ان سب کی بندش کے لیے رب تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو انسانی شکل میں بابل میں اتارا۔ سورہ بقرہ میں اس کا باقاعدہ تذکرہ، پورا کا پورا ہم وہ نہیں عرض کر سکتے۔ وہاں پر یہ جادو حقیقت کے اعتبار سے، حکم کے اعتبار سے کیا ہے؟ قرآن نے کہا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، حضرت سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا بلکہ شیطان کفر کا کام کرتے تھے۔ مطلب قرآن کے الفاظ میں جادو جو ہے وہ کفر ہے، کفر، اللہ کا انکار کرنا ہے۔ اچھا، شیطان کو خوش کرنے کے لیے، شیطان کو اپنا مددگار بنانے کے لیے بندہ جب تک اللہ کا انتہائی نافرمان نہ ہو جب تک شیطان اسے خوش کیسے ہوگا؟ معاذ اللہ، تو جادو کے پیچھے شیطان ہوتا ہے۔ تو وہاں فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، حضرت سلیمان نے کوئی کفر کا کام نہیں کیا، جھوٹ بولتے ہیں یہودی، کفر تو یہ شیطانوں نے کیا تھا۔ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ یہ جادو جو وہ سیکھتے اور سکھاتے تھے وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا ما یفرقون بین المرء وزوجہ، میاں بیوی کے درمیان دونوں میں جدائی ڈال دینا۔ اچھی محبت سے میاں بیوی مل جل کے رہتے ہیں، اچھا نہیں لگا، کائے کو مل کے رہتے ہیں؟ بدترین گناہوں میں ہے یہ گناہ۔ پورا مسلم سماج اس بات کا ذمہ دار ہے کہ کسی میاں بیوی میں کہیں کسی طرح کی ناچاقی ہوتی ہے تو سماج کوشش کرے کہ ان میں بناؤ کر دے، اس لیے کہ جب یہ رشتہ ٹوٹتا ہے تو پورا سماج میں بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ اب کوئی مردود یہ چاہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے؟ فرمایا اس جادو کے ذریعے وہ کیا کر سکتے تھے؟ ما یفرقون بین المرء وزوجہ، اس کے ذریعے وہ میاں بیوی میں، لیکن کیا اس جادو سے وہ ہر میاں بیوی میں جھگڑا کر سکتے تھے، الگ الگ کر سکتے تھے؟ نہیں۔ آگے فرمایا وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ۔ کیا قرآن ہے اور کیا اپنے مضامین کو واضح طور پر بیان فرماتا ہے۔ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، وہ اس جادو کے ذریعے کسی ایک کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے بغیر اللہ کے اذن اور بغیر اللہ کی مرضی۔ یعنی جادو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی مرضی سے ہٹ جائے
جادو میں بھی تاثیر، جادو کا بھی نقصان اسی وقت پہنچ سکتا ہے جب اللہ کی مرضی مبارک ہو۔ ہماری تقدیر میں اللہ نے جب اس سے ضرر پہنچنا لکھا ہو تبھی یہ ہم کو ضرر پہنچا سکتا ہے۔ اس کا مطلب پھر وہی میں شروع میں درس میں میں نے جو بات عرض کیا کہ نافع اور ضار صرف میرا اللہ ہے۔ اس کی پناہ میں آنے کے بعد کوئی جادوگر کتنا بھی جادو کرے، ٹھیک اسی طرح جیسے کوئی کسی کی طرف پتھر اچھالتا ہے تو عام طور سے پتھر لگ جاتا ہے، وہ زخمی ہو جاتا ہے، لیکن جب اللہ کا بچانے کا ارادہ ہو، اللہ کا بچانے کا فیصلہ ہو تو پتھر مارنے والے نے جتنے زور سے پتھر مارا ہو وہ سامنے والے کو بچا لیتے ہیں۔ کبھی وہ جھک جاتا ہے، کبھی ہٹ جاتا ہے، کبھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے، کبھی پتھر کا نشانہ چونک جاتا ہے۔ یہ سارے واقعات امر الہی کے مطابق ہوتے ہیں۔ جس طرح کسی کی طرف چلایا ہوا پتھر اس کا نشانہ چوک سکتا ہے، ٹھیک اسی طرح اگر کوئی جادو کرنے والا کسی پر جادو کرے اور اللہ اس کو بچانا چاہے تو جس طرح پتھر کا نشانہ چوکتا ہے اسی طرح جادو کا بھی نشانہ چوک سکتا ہے۔ وما ہم بضارین بہ، وہ کسی کو بھی اس کے ذریعے نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، من احد الا باذن اللہ، کسی ایک کو بھی وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے بغیر اللہ کے اذن۔ اس لیے یہاں پر فرمایا من شر النفاثات فی العقد، وہ جادو کرنے والے وہ چاہے جیسا بھی جادو کرے، اللہ میں ان کے شرور سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے، اذا حسد، جب وہ حسد کرنے لگے، جب وہ آمادہ حسد ہو۔ حسد جو ہے نا یہ انتہائی بھیانک گناہ، اتنا بھیانک کہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ذرا برابر بھی حسد ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ حسد کیا ہے؟ کسی کو اچھی حالت میں دے کر، یہ حسد کو کہاں سے کہاں تک جاتا ذرا دیکھیے، کسی کو بھی اچھی حالت میں دیکھ کر آدمی یہ تمنا کرے، یہ سوچے کہ جیسا وہ ہے ویسا میں بھی ہو جاؤں، اللہ مجھے بھی وہ عطا فرما دے، یہ حسد نہیں ہے، یہ خوب سمجھ لینا۔ جیسا اللہ نے اسے علم عطا فرمایا اللہ مجھے بھی ویسا علم عطا فرما، اللہ جیسے تو نے اس کو مال عطا فرما اللہ مجھے بھی عطا، یہ حسد نہیں ہے۔ حسد کیا ہے؟ وہ جو اللہ نے کسی اپنے بندے کے ساتھ اپنے کرم کا معاملہ فرمایا ہے وہ اس سے ہٹ جائے اور مجھے مل جائے، وہ مال جو اس کے پاس ہے وہ مال اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ وہ کیوں مالدار ہے؟ میں مالدار ہونا چاہوں، یہ حسد ہے۔ اور اس سے بھی بدتر قسم حسد کی یہ ہے کہ مجھے ملے یا نہ ملے اس کے پاس سے ختم ہو جائے، یہ حسد ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ اللہ کی نعمتیں کسی بندے پر ہوں اور اس کو دیکھ کر خود کے لیے یہ تمنا کرنا اللہ مجھے بھی ان نعمتوں سے نواز دے، اور اللہ سے دعا کرنا اور کوشش کرنا، یہ حسد نہیں کہلاتا، یہ غبطہ کہلاتا ہے، جائز ہے۔ حسد کسی کے لیے برا چاہنا، اس کے پاس رہے نہیں، اس کے پاس سے بھی چھن جائے، مجھے ملے نہ ملے اس کے پاس سے بھی چھن جائے۔ یہ اتنا بھیانک گناہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے پاس جو کچھ ہے، اللہ نے کسی کو مال دیا، کسی کو علم دیا، کسی کو عزت دیا، کسی کو کچھ، ہزاروں چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے درمیان تقسیم فرمائی ہیں۔ اب اگر میں کسی کے بارے میں یہ سوچوں کہ یہ چیز اس کو نہ ملے، اس کا مطلب یہ کہ میں نے اللہ کی تقسیم پر معاذ اللہ اعتراض کیا ہے۔ جس کے پاس جو ہے وہ میرے اللہ کا دیا ہوا ہے، کسی کا کوئی ذاتی کمال نہیں، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے اس نے کس کو کیا دینا تھا، اور جب اس نے دے دیا اور اس کے بعد میں اس پر اعتراض کر رہا ہوں کہ اس کے پاس وہ چیز نہ ہونی چاہیے، معاذ اللہ میں اس گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہوں کہ میرے رب کی تقسیم پر میں نے اعتراض کر رہا ہوں۔ اور دوسرے، اللہ نے جس کو جو کچھ عطا فرمایا ہے اس میں نہ جانے کتنی حکمتیں ہیں، وہ حکیم ہے، مجھے ان حکمتوں میں سے کسی کا کوئی پتہ نہیں۔ اس حکیم ذات کی تقسیم پر اعتراض کرنا، اس کی تقسیم پر بھی اعتراض ہے، اس کی حکمتوں پر بھی اعتراض ہے، اس لیے حسد اتنا بڑا گناہ۔ اور میرے بھائیوں، اس گناہ کو ہمیشہ اپنے دل میں ذرا دیکھتے رہو، کسی سے حسد تو نہیں آتا، بھیانک گناہ ہے، اس سے بچتے رہنے کی کوشش۔ اب اگلی صورت شریفہ ہے قل اعوذ برب الناس،
آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ میں آیا. اب ایک مضمون جو وقت کم رہ گیا اس لیے رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اللہ کی 3 صفات. پیچھے جو سورہ فلق جو پڑھی گئی اس میں صرف ایک صفت تھی، قل اعوذ برب الفلق، ایک صفت. اور اس کے بعد وہ مختلف چیزیں تھیں جن سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے. اس صورت شریفہ میں پہلے اللہ کی 3 صفات آئی ہیں. آپ یوں کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی اور لوگوں کے معبود کی. 3 صفات آئی. من شر الوسواس، وسواس جو ہے نا یہ وسوسے سے بنا ہے، وسوسہ ڈالنے والا اس کو وسواس کہتے ہیں. الخناس، وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے، چھپ جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، یہ شیطان کی صفت ہے. حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان آدمی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور جیسے ہی وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے تو ذکر اللہ وہ تاثیر رکھتا ہے کہ پھر شیطان مردود کی طاقت نہیں کہ ذکر اللہ کے بعد بھی وہ اس کے دل پر بیٹھا رہے، وہ فوراً پیچھے بھاگ جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے. اور پھر جب یہ ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. حرکتیں جو ہیں وہ بھیانک ہوتی ہیں اس کی. اب من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے یا چھپ جانے والے کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں. الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. یہ واحد کے صیغے میں آیا. الذی جو ہے یہ ہمیشہ واحد ہوتا ہے، اس کی جمع الذین آتا ہے. الذی یوسوس یعنی ایک سنگل وسوسے ڈالنے والے کی بات ہو رہی ہے. آگے پھر اس کی تشریح بھی ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ وسوسہ ڈالنے والا جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. وسوسہ کیا ہے؟ وسوسہ جو ہے کسی بھی چیز کے بارے میں آدمی کو مشکوک کر دینا، شک میں مبتلا کر دینا. ایک ہوتا ہے علم قطعی، آدمی نے کہا ابھی یہ ٹھیک ہے، آدمی سفر کر رہا ہے، میں فلاں روڈ پہ جا رہا ہوں، مجھے فلاں جگہ جانا ہے، اس روڈ پہ جا رہا ہوں. بیچ میں خیال ہے وہی روڈ ہے، بامبے جانا تھا، کہیں اورنگ آباد روڈ تو نہیں پکڑ لیا، ہو گیا غلطی سے. وہ جو وہ گوگل ہے نا، آج کل مولانا گوگل ہی کو لوگ لے کے چلتے ہیں، وہ بہت بدماش ہے، وہ کبھی کوئی کرتا ہے. ارے کیا ہوا، یہ تو مجھے ناگپور جانا تھا، ناگپور روڈ بھی میں نے پکڑا تھا، اب بتا بھی رہا ہے ناگپور لیکن وہ وایا اورنگ آباد بتا رہا ہے، بمبئی سے ناگپور. تو یہ وسوسہ ہے. اور وسوسہ جو ہوتا ہے وہ آدمی کو پریشان کر کے اس کے عمل کے اندر جو خشوع خضوع ہونی چاہیے ایک تو اس کو دور کرتا ہے، ختم کرتا ہے. جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اب نماز پڑھتے پڑھتے ایک مقام ایسا آیا کہ 2 رکعت ہوئی کہ 3 رکعت ہوئی. اب 2 رکعت 3 رکعت میں دماغ الجھ گیا، کہاں اللہ کی طرف توجہ باقی رہے گی، پھر سارا معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. تو وسوسہ کہتے ہیں شک اور شبہ میں مبتلا کر دینا، اس کو وسوسہ کہتے ہیں. یہاں پر دلوں میں وسوسہ جو آتا ہے، ان وسوسہ ڈالنے والوں کے بارے میں آگے مضمون بہت وضاحت سے انشاءاللہ عرض کرنا ہے. ان وسوسہ ڈالنے والوں میں 2 چیزوں کے بارے میں بتائیں. من الجنت والناس، یہ وسوسہ ڈالنے والا چاہے جنتوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. اس کا مطلب یہ کہ وسوسہ قرآن شریف ہے نا، یہ تو حرف آخر ہے. وسوسہ ڈالنے کا کام، شک اور شبہ میں مبتلا کرنے کا کام جنات جس طرح کرتا ہے اسی طرح انسان بھی کرتا ہے. اب یہاں پر جو تھوڑا وضاحت کے ساتھ سمجھنا ہے، قرآن شریف نے 3 مقامات پر، مطلب انسان کے دشمن 2، انسان کا دشمن شیطان تو ہے لیکن انسان کا دشمن انسان بھی ہے. مثلا آپ یہاں پر اس ملک میں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں آباد کیا ہے. جو بیوقوف اس پر الزام لگاتے ہیں ان کو یہ نہیں معلوم کہ ہم کو اس ملک کی سرزمین سے کتنا پیار ہوگا. ہم اللہ سے محبت کرنے والے کو مومن کہتے ہیں، اور مومن کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اللہ کی پسند کو اپنی پسند بناتا ہے.
ہم اور یہ امت مسلمہ کے کروڑوں افراد جو اس سرزمین پہ پیدا ہوئے اپنی مرضی سے نہیں پیدا ہوئے، ہمیں ہمارے اللہ نے پیدا کیا ہے، اور ہم اپنے اللہ کی پسند کو اپنی پسند سمجھتے ہو۔ کیا مردود جیسی بات کرتے ہو، کون سی سند مانگتے ہو؟ ہمارے اللہ کا فیصلہ ہے یہ۔ اب اس زمین پر پیدا ہونے والے انسانوں میں مومن کا ایک دشمن تو ہوتا ہے، وہ جو غیر مومن ہے، اس کو یہ ایمان والا کبھی اچھا ہی نہیں لگتا۔ قرآن نے کہا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم ایمان والوں سے دشمنی میں شدید ترین ان کو پاؤ گے جو یہودی ہیں اور الذین اشرکوا، جو شرک کرنے والے۔ اس لیے مشرکوں سے تم کبھی یہ سمجھو کہ ان کے دل میں تمہارے لیے محبت اور مودت پیدا ہوگی۔ قرآن نے کہا یہ مشرک ہمیشہ تمہارا دشمن رہے گا، قیامت تک کے لیے طے ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے یہ۔ اب ظاہر ہے کہ مومن جو ہے اس کے دو دشمن، ایک تو اس کا دشمن ہے یہ غیر مومن کافر، جس کو اس کا ایمان اچھا نہیں لگتا، یہ اپنا ایمان اسلام چھوڑ دے پھر اس کو بہت اچھا لگتا ہے۔ ارے مومن کو پوچھو ایمان کس کو کہتے ہیں؟ وہ تو اللہ نے ایک مرتبہ زندگی ایک مرتبہ موت لکھی ہے، اگر اس کو 1000 مرتبہ زندگی دی جائے تو 1000 مرتبہ یہ مرنا پسند کرے گا، اپنے ایمان کو چھوڑنا نہیں پسند کرے گا۔ ایمان کی قیمت ایمان والے سے معلوم کرو، تم کو کیا معلوم ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اب اس کا ایک دشمن تو غیر مومن اور دوسرا دشمن شیطان۔ لیکن حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان دونوں دشمنوں کے نتائج جو ہیں دشمنی کے وہ بہت الگ الگ ہوتے ہیں۔ کسی مومن پر اگر کوئی غیر مومن قابو پا جائے، اس کو نقصان پہنچا دے، اس کو مار ڈالے، تو اس کے درجات کیا ہوں گے؟ یہ شہید ہو جائے گا اور مر کے اس مقام پہ پہنچے گا قیل ادخل الجنہ، نہ بیچ میں کوئی برزخ ہوگا نہ کچھ ہوگا، مرتے سے اس کا رب اس کو فرمائے گا جا جنت میں داخل ہو جا، میرے دین کی وجہ سے تجھ کو مارا گیا ہے نا، میرے نام پر تجھ کو قتل کیا گیا ہے نا، میں تجھ کو آج اس خلعت سے نوازتا ہوں۔ لیکن اس کا دوسرا دشمن شیطان مردود اگر اس پر غالب آ جائے تو رب نے یہ بات ارشاد فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، تجھ سے اور جو تیرے پیچھے چل کر آئے گا ان سب سے جہنم کو بھر کے رکھ دوں گا۔ اگر غیر مومن کافر اس پر غالب آتا ہے تو نتیجے کے طور پر یہ جنت کا حقدار ہوتا ہے، اور شیطان مردود اس پر اگر غالب آتا ہے تو یہ جہنم کو حقدار ہوتا ہے۔ دشمن دونوں ہیں لیکن دونوں کے نتائج میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اب میرے بھائیو قرآن شریف کے 3 مقامات، اللہ کرے کہ وقت کے اندر وہ مضمون آ جائے، 3 مقامات ایسے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر میں اس کو گنوایا۔ 3 مقامات ہیں جہاں پر شیطان اور انسان دونوں کی دشمنی کا تذکرہ رب تعالیٰ نے ایک ساتھ فرمایا، دونوں کی عداوت کا اور دونوں کے حل ارشاد فرمایا۔ اس میں سے پہلا مقام جو ہے وہ سورۃ الاعراف ہے۔ وہاں فرمایا کہ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، لوگ اگر ہم سے عداوت پر آ جائیں، لوگ ہمارے پیچھے پڑ جائیں تو کیا ہوا؟ خذ العفو، معاف کر دو، خذ العفو وأمر بالعرف، بھلائی کا حکم کر دو، وأعرض عن الجاہلین، اور جو جاہل لوگ ہیں نا ان سے اپنا پیچھا چھڑا لو، ان سے کنارہ کشی کر لو، جاہلوں سے الجھنا نہیں، وہ جاہل ہے نا۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، یہ کس کا تذکرہ ہوا؟ انسان کا، کہ انسان اگر اس پر آ جاتا ہے کہ وہ مسلسل دشمنی کر رہا ہے تو ایک تو معافی کو پکڑ لو، معاف کرنے سے اس کو شاید احساس ہو جائے میں اتنا ظلم کر رہا ہوں، یہ آدمی معاف کرتا جا رہا ہے، کیسے اخلاق ہیں اس کے، کیسا ایمان ہے اس کا۔ دوسرے بھلائی کا حکم کر دو، بھائی بھلے کام کی بات کر رہا ہوں، اس سے زیادہ کیا بات کرنا ہے مجھے، کیا لینا دینا تم سے مجھ کو۔ اور وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، آدمی ایک دم یہ جہالت پر آمادہ ہو گیا نا تو اس سے اپنی کنارہ کشی کر لو۔ یہ قصہ وہ انسان تھے، اور اس کے فوراً بعد فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ،
اور جب شیطان کی طرف سے تجھے کوئی اکساہٹ اور بہکاوا آوے تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، انہو هو السمیع العلیم، وہی سننے والا علم والا ہے۔ آپ انداز فرمائیں، ایک آیت انسان کے بارے میں، انسان کے لیے حسن اخلاق کے ساتھ اس کو سمجھا بجھا کر اس سے کنارہ کشی کر کے آدمی اس سے بچ سکتا ہے، لیکن وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اس شیطان کی طرف سے جب کوئی چھیڑ چھاڑ ہو تو تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اس لیے کہ یہ وہ مردود دشمن ہے جو دکھائی نہیں دیتا۔ جب دکھائی نہیں دیتا تو اس کے شر سے تم بچ کیسے سکتے ہو سوائے اللہ کی حفاظت۔ یہ پہلا موقع سورہ اعراف کا۔ دوسرا سورۃ المومنون ہے۔ مومنون میں بھی فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، لوگ جب غیرت ہوگی، میں اتنی بد اخلاقی کرتا ہوں اس کے باوجود یہ حسن اخلاق سے پیش آتا ہے، یہ انسانوں کے لیے ادفع باللتی ہی احسن، لیکن جب بات شیطان کی، اس کے فوراً بعد جب بات شیطان کی آئی تو رب نے ارشاد فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ، اور یوں دعا کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پروردگار میں تیری پناہ پکڑتا ہوں شیطان کی چھیڑ چھاڑ اور اس کے بہکانے سے، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ، اور اے میرے پروردگار میں تو اس کی بھی تجھ سے پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئے نہیں، آئے گا نہیں تو بہکائے گا کیسے۔ یہاں بھی انسان کے لیے حسن سلوک، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، دیکھو بھلائی اور برائی ایک جیسی نہیں ہو سکتی، برائی کو تم بھلائی سے ٹال دیا کرو، بد اخلاقی کو حسن اخلاق سے ٹال دیا کرو، کوئی بدتمیزی کرے تم اپنی تمیز کا دامن مت چھوڑو، ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جب تم ایسا کرو گے تو تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی ہے تم دیکھو گے وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے۔ یہ انسان کے بارے میں ہوا۔ اور پھر جب شیطان کا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور جب شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ اور کوئی چھیڑ چھاڑ آئے تو اللہ کی پناہ میں آ جائے گا۔ تو یہ اصل مضمون ہے، انسان جو ہے اس کو حسن اخلاق کے ذریعے، اس کے احترام کے ذریعے، اس کی غلطی کے مقابلے میں بھلائی کر کے اس طرح اس کو منایا اور سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن شیطان مردود جو ہے اس کا صرف ایک اور ایک ہی طریقہ ہے، فاستعذ باللہ، اللہ کے پناہ میں آ جاؤ۔ میرے بھائیو، اس سے آپ انداز فرما سکتے ہیں کہ یہ صورت شریفہ، حافظ ابن قیم فرماتے ہیں یہ دونوں صورتیں مسلمانوں کے لیے کھانے پانی ہوا سے بھی زیادہ ضروری ہیں، اس لیے کہ شیطان اگر غالب آ گیا تو اس کا نتیجہ جہنم ہے، اور اس سے اگر بچا جا سکتا ہے تو صرف اللہ کی پناہ پکڑ کر۔ اور پھر آخری حصہ من الجنت والناس، وہ چاہے جناتوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے، یہ مضمون قرآن شریف میں کئی بار آیا ہے۔ شیطنت کہتے ہیں اللہ کے راستے سے ہٹانے کو، شیطنت نام ہے، یہ ایک صفت ہے۔ شیطنت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے راستے سے ہٹانے کا نام شیطنت ہے۔ یہ کام اگر جنات کرتا ہے وسوسہ ڈال کر اور کسی طریقے سے تو وہ شیطان ہے، اور اگر اسی رضا الہی کے راستے سے ہٹانے کا کام انسان کرتا ہے، وہ چاہے کسی بھی شکل میں آئے، تو بہرحال اس میں بھی صفت شیطنت پیدا ہوئی ہے، اس لیے اس کے لیے بھی قرآن شریف نے شیطان کا لفظ استعمال کیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اسی طرح ہم نے ہر نبی کی عداوت میں شیاطین کو پایا، انسانوں میں سے بھی اور جناتوں میں سے بھی۔ اب بجائے یہ کہ دوسروں کو دیکھنا یہ تو شیطان نہیں ہے، تو اپنا یہ دیکھو، یہ شیطنت مجھ میں تو نہیں ہے، میرے کسی قول سے، میرے کسی فعل سے، میرے کسی حرکت سے لوگ رضا الہی کے راستے سے ہٹتے تو نہیں، اس سے آدمی توبہ کرے۔ اور بس میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ نے آج اس دور کی تکمیل کروا دی سورہ فلق اور سورہ ناس کے، پر جو بھی جاہل آدمی، کمیل آدمی کہہ سکتا تھا یہ جو کچھ ہوا وہ اللہ کی نصرت سے، اور جو نہیں ہوا وہ ہماری شومی تقدیر سے۔ اتنے بڑے اللہ کے کلام کا مسلسل درس ہوتا رہا، اس میں نہ جانے کتنی ایسی باتیں زبان سے نکلی ہوں گی ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، جو اللہ کی بارگاہ میں قابل پکڑ ہوں گی۔ بس اللہ ہی اسے اپنے فضل اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ اور کلام تیرا ہے پروردگارا، اور جس طرح یہ تیرا کلام ہے
بولا اسی طرح ہم بندے بھی تیرے ہیں۔ میرے بھائیو، اس موقع پر دعا کی قبولی کا موقع ہوتا ہے، لیکن وہ دعا ہو چکی ہے، اس لیے مختصر دعا پر ایک چلتے چلتے ایک بات عرض کریں، درخواست کریں کہ ہمارے امیر محترم بھائی عبدالوہاب صاحب کی والدہ محترمہ جو ہیں ان کی طبیعت زیادہ علیل چل رہی ہے، ہم محترمہ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستقلہ عطا فرمائے، اور سارے ہی مریض جو امت مسلمہ میں ہیں اللہ ان سب کو شفا عطا فرما دے، اللہ سارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ جن پر قرض کا بوجھ ہے اللہ ان کے قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما دے، اللہ جن کی روزی میں کمی ہے اللہ ان کی روزی میں وسعت عطا فرما دے، اللہ جو لوگ جن فکروں اور تفکرات سے دوچار ہیں اللہ ان کی فکروں کو دور فرما دے، الہ العالمین جو لوگ بطور خاص اپنے آل اولاد کے لیے مناسب رشتوں کی تلاش میں ہیں اللہ انہیں مناسب رشتے عطا فرما دے، الہ العالمین یہ ایک ایسا بوجھ ہوتا ہے کہ برداشت نہیں ہوتا انسان سے، اللہ جو لوگ رشتوں کی تلاش میں ہیں انہیں مناسب رشتے عطا فرما دے، اللہ دنیا بھی تیری آخرت بھی تیری اور ہم گنہگار بندے بھی تیرے ہی ہیں مولا، تیرے سوا کوئی ہمارا رب نہیں، تیرے سوا کوئی ہمارا مولا نہیں، تیرے سوا کوئی ہمارا الہ نہیں، تیرے سوا کسی اور کے آگے ہم ہاتھ نہیں پھیلاتے، تیرے سوا کسی اور کے آگے اپنی پیشانی نہیں ڈالتے، اے اللہ بس اسی کو قبول فرما لے، اللہ تو نے اس دنیا میں ہمارے ساتھ جس ستاری کا معاملہ فرمایا ہمارے گناہوں پر ہماری عیوب پر تو نے پردہ داری فرما دی مولا، ورنہ ہم تو ان گناہوں کے مرتکب تھے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا تو لوگ ہم پر تھوکنا بھی پسند نہ کرتے، تو نے جس طرح اس دنیا میں ستاری فرمائی اے اللہ اسی طرح آخرت میں بھی اے ستار العیوب ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دینا مولا، اے اللہ ساری نسل آدم کے سامنے ہمیں رسوا ہونے سے بچا لینا مولا، صرف تیرے کرم کا سہارا چاہیے، تیری رحمتوں کا سہارا چاہیے، اے اللہ تجھ کو تیری عظمتوں کا واسطہ، تیری رحمتوں کا واسطہ، تیرے مغفرتوں کا واسطہ، تیرے تقدس کا واسطہ، اے اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی دنیا بھی سدھار دے اور آخرت بھی سدھار دے، اور جب اس زمین سے تیری طرف روح پرواز کر رہی ہو پروردگارہ ہماری زبان پر اپنے فضل و کرم سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما دیجئے گا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔